آئین عمران خان کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ سر نہیں جھکائے گا، ہم اس کا سر آئین کے سامنے جھکا کر دکھائیں گے، ہم اس کا سر قانون کے سامنے جھکا کر دکھائیں گے۔ سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز یہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، یہ پہلے ہی اپنا لاہ عمل طے کر چکے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اس کی راہ کو کیسے ہموار کرنا ہے۔ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ جنرل فیض کے باقیات اور ثاقب نثار کے باقیات اس نظام کے اندر موجود ہیں، لیکن اپنے سامنے پیش ہونے والے ملزم کو کہتے ہو گڈ ٹو سی یو اور جاتے وقت کہتے ہیں بیسٹ آف لک۔ یہ کردار ہے عدل کا؟ اور کیس سنے بغیر مجرم ہیں، ہمیں فریق بنائے بغیر مجرم ہیں، اور ایک بین الاقوامی لابی کا ایجنٹ، یہود اور قادیانیوں کا ایجنٹ کہ ان کے حقوق اور ان کے تحفظ کی یہاں پر بات کرتا ہے، وہ ان کے لیے پاکستان میں بہت بڑی قوت کا سربراہ بھی۔ میں جانتا ہوں تمہاری قوت، اور یہ عوامی عدالت اس سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کے خلاف اپنا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے دروازے پر سنائے گی، لیکن یہ مردہ لاش ہے، یہ سیاسی لحاظ سے مردہ لاش ہے جناب اسپیکر۔ سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز اس مردہ لاش میں دوبارہ نہیں پھونک سکتے، اور ہم بتائیں گے کہ آپ کیسے سیاسی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے جناب اسپیکر، اگر کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے حواریوں کو سیاست کا شوق ہے، اپنے منصب سے اتر کر میدان عمل میں آئیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ثاقب نثار نے بھی فیصلے دیے، ثاقب نثار نے بھی فیصلے دیے۔ اپنے پیش رو سے کچھ سیکھ لو کہ اس کی 2 ٹکے کی عزت اس قوم میں نہیں ہے۔ تم نے بھی کچھ ماہ کے بعد اسی قوم کے اندر آنا ہے۔ خدا را اس ملک پر رحم کرو، خدا را اس آئین پر رحم کرو۔ اس ملک کو 25 سال تک آئین نہیں ملا، اور جب ملا تب اس آئین پر تسلسل کے ساتھ حملے ہوئے، لیکن ایک ایسا ادارہ جو عدل و انصاف کا علمبردار ہو، جس کو اس آئین نے ذمہ داری دی ہو کہ آپ نے عدل کا پیمانہ برابر رکھنا ہے، آپ نے انصاف کا پیمانہ برقرار رکھنا ہے، اس میں آپ اپنے سامنے پیش ہونے والے ملزم کو کہتے ہو گڈ ٹو سی یو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر قاضی کی عدالت میں کوئی پیش ہو، ان کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ بھی دونوں فریق کے ساتھ ایک جیسا ہو، ان کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ بھی ایک جیسا ہو، آئین سے وفاداری کا اطلاق ان 3 جسٹس صاحبان پر بھی ہوگا۔ لیکن یہ مردہ لاش ہے، یہ سیاسی لحاظ سے مردہ لاش ہے جناب اسپیکر۔ سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز اس مردہ لاش میں دوبارہ نہیں پھونک سکتے، اور ہم بتائیں گے کہ آپ کیسے سیاسی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے جناب اسپیکر، اگر کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے حواریوں کو سیاست کا شوق ہے، اپنے منصب سے اتر کر میدان عمل میں آئیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ثاقب نثار نے بھی فیصلے دیے، ثاقب نثار نے بھی فیصلے دیے۔ اپنے پیش رو سے کچھ سیکھ لو کہ اس کی 2 ٹکے کی عزت اس قوم میں نہیں ہے۔ قانون پر عمل درآمد کر کے دکھائے گی، آئین اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ میں آج اپنے پارلیمنٹیرین سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان اب اس دوراہے پر آ گیا ہے کہ ہم نے 75 سال تک ملک کے اندر آمریتوں کے خلاف جدوجہد کی، جیلیں کاٹی، سزائیں برداشت کی، نقصانات برداشت کیے۔
ہم جوڈیشل مارشل لا کے کنسپٹ کو پاکستان پر لاگو نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کو جوڈیشل مارشل لا سے تعبیر کرتے ہیں جناب اسپیکر. کیا یہ جواز سپریم کورٹ کے اندر گھسنے والوں کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ جواز کسی اور ادارے کے اندر گھسنے والوں کو بھی دیا جائے گا؟ کل کو یہ لوگ کسی اور کالونی کے اندر گھسے، وہاں پر ملک کے ذمہ داروں کو وہ نشانہ بنائے، خدا نخواستہ اس سے ملک کے اندر خانہ جنگی اور افراتفری ہو، تب بھی سپریم کورٹ کے ججز کا یہی فیصلہ ہوگا کہ ان کو ریلیف دیا جائے. میں اس نظام کو نہیں مانتا، یہ جانبدارانہ نظام ہے. یہ ہم جوڈیشل مارشل لا کے کنسپٹ کو پاکستان پر لاگو نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کو جوڈیشل مارشل لا سے تعبیر کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور کیس سنے بغیر مجرم ہیں، ہمیں فریق بنائے بغیر مجرم ہیں، اور ایک بین الاقوامی لابی کا ایجنٹ، یہود اور قادیانیوں کا ایجنٹ کہ ان کے حقوق اور ان کے تحفظ کی یہاں پر بات کرتا ہے، وہ ان کے لیے پاکستان میں بہت بڑی قوت کا سربراہ بھی. میں جانتا ہوں تمہاری قوت، میں جانتا ہوں تمہاری تحریک. تم جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کندھے پر بیٹھ کر اس کرسی پر بیٹھے. میں جانتا ہوں تمہاری تحریک کہ جب 2 دن تم نے ملک کے اندر ملک کی حساس اداروں پر حملہ کیا، میرے گھر پر، کسی فرد کے گھر پر بھی اگر کوئی حملہ کرے، اور جناب اسپیکر شریعت تو اس حد تک کہتی ہے کہ اگر دروازے کی دراڑ میں کوئی بنا پوچھے گھر کی طرف جھانکے اور گھر کے اندر سے کوئی کنکر اس کو مارے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، یہ بھی شرعاً جائز ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے حساس اداروں کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو جواب تک نہیں دیا جاتا؟ عمران خان کے لیے مرسڈیز منگوا لیں تاکہ وہ آرام سے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور وہاں پر آرام سے اٹھ کر آپ کے دیگر اداروں کا منہ چڑھائیں، ان کو گالیاں دیں. ان کے آئی جی کو، اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو یہ اس بات کی تحقیق بھی جناب اسپیکر ہونی چاہیے کہ عمران خان نے کہا کہ ویڈیو بناؤ، یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کورٹس کو بھی ہدایات دیتے ہیں کہ جو جرم اس نے کیا ہے اس میں بھی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں، جو الزامات اس پر لگے ہیں اس پر بھی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں، جو الزامات اس پر لگے ہیں اس کو معلوم ہے اس میں بھی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں، جو اس کو معلوم نہیں ہے اس میں بھی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں. اور ہم روکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی کہ اگر وہ کسی کا قتل بھی کر دے، گناہ کبیرہ بھی کر دے. اس قسم کی عدالتیں اگر جانبداری کریں گی تو پھر ہم نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ جب اس پارلیمنٹ میں چیف ایگزیکٹو نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے، کمیٹیاں بنائی، ہم نے بھی آپ کو کہا کہ ہم آپ کی اس مذاکرات کے حوالے سے تجویز کو آپ کے پارلیمنٹ کی چیف ایگزیکٹو کی حیثیت میں تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن ہم مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. اور کیوں نہیں بنیں گے جناب اسپیکر؟ کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے اس پارلیمنٹ کو صرف انگیج کرنا چاہتی ہے. سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز یہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، یہ پہلے ہی اپنا لاہ عمل طے کر چکے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اس کی راہ کو کیسے ہموار کرنا ہے. ہم آج بھی جانتے ہیں کہ جنرل فیض کے باقیات اور ثاقب نثار کے باقیات اس نظام کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کریں گے کیونکہ ہم خود آئین کی پاسداری کے حوالے سے علم ہمیشہ ہم نے بلند کیا ہوتا ہے. ہمیں معلوم تھا کہ عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے یہاں پارلیمنٹ میں پاکستان پر مسلط کیا گیا، لیکن ہم نے اس کو پھر بھی آئینی طریقے سے ہٹایا. ہم آج بھی اپنے آئین کی عملداری کے لیے کھڑے ہیں، آج بھی ہم قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ آئین جہاں ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا،
ہم وہاں پر آئین پر عملداری کریں گے، اور قانون جہاں ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم صرف وہاں پر قانون کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے۔ بلکہ اگر آئین عمران خان کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ سر نہیں جھکائے گا، ہم اس کا سر آئین کے سامنے جھکا کر دکھائیں گے، ہم اس کا سر قانون کے سامنے جھکا کر دکھائیں گے۔ اس طرح یک طرفہ فیصلے، اور جو آپ کہیں کہ آپ کے پاس وہ منصب ہے کہ جہاں پر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ میرے فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، میں ان 3 چیف جسٹس اور ان کے رفقا صاحبان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہار آپ کے گلے کا تمغہ ہے کہ جو آج پاکستان کو معاشی بدحالی، سیاسی بدحالی سے دوچار ہونا پڑا۔ ہم نے اس وقت بھی ایوان میں کہا تھا اور آپ کی موجودگی میں آن دی ریکارڈ کہا تھا کہ مذاکرات پر ہماری نظر ہوگی، اگر اس مذاکرات سے کوئی غلط نتائج نکالنا چاہے گا تو ہم بھی اپنے فیصلے کر چکے ہیں۔ ان کے فیصلے تو آڈیوز کے لیک سے ہمیں پہلے پتہ چل جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پارلیمنٹ کی قراردادوں کے حوالے سے، آپ کی قانون سازی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے قوم نے اپنی عوامی عدالت لگا دی ہے، اور یہ عوامی عدالت اس سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کے خلاف اپنا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے دروازے پر سنائے گی، اور جب تک ہم اس فیصلے کی تفصیلات جاری نہ کر دیں اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کروا دیں، تب تک انشاءاللہ پاکستانی قوم وہ اس سپریم کورٹ کے باہر کھڑی رہے گی، اور پورے ملک میں 22 کروڑ عوام اگر اس آئین اور قانون کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے تو سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز بھی پابند ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہاں پر جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ قوم کو ہانکتے رہے اور قوم جاتی رہے گی۔ پارلیمنٹ اپنے اس خود مختاری کا ایک مرتبہ اظہار کر چکی ہے، بالادستی کا اظہار کر چکی ہے، قراردادوں کے ذریعے اپنی حجتیں تمام کر چکی ہے۔ پولیس لائن کے گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کرنے کی بات کی تو کہا ان کے لیے مرسڈیز منگوا لو۔ میں آج کسی افسر کا نام نہیں لینا چاہتا کہ آج ان کی وکالت ہم کریں۔ پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اقوام کا تحفظ یہ آئین کرے گا، پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اداروں کا تحفظ یہ آئین کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آئین سے ماورا سمجھتا ہے تو پھر وہ سن لے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کی یہ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، میدان عمل میں رہے گی، اور آپ کو پاکستان کی آئین پر عمل درآمد کر کے دکھائے گی۔